یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سامعین گرامی، ہم نے گزشتہ ملاقات میں اصحاب کہف کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس میں دو باتوں کو ایک دفعہ پھر تازہ کر لیا جائے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی قصے اور واقعات بیان کیے ہیں، در حقیقت وہ نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، سچی بات کو جاننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور کرنے کے لیے، اس کی رحمتوں کو طلب کرنے کے لیے یہ سب واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ واقعات حقیقت میں رونما ہوئے تھے۔ اللہ کی کتاب میں کوئی واقعہ من گھڑت نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جو ہوا نہیں اور محض اسے بیان کر دیا گیا ہو یا اسے بنا دیا گیا ہو۔ یہ سب واقعات اس زمین پر مختلف ادوار میں رونما ہوتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر ان کی ان تفصیلات کو بیان نہیں کیا کہ جو عام طور پر انسانی کہانی اور قصوں میں بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ ان واقعات کا بیان کرنے میں بعض مقامات پر ان تفصیلات کو بیان کرنے اور اس پر بحث کرنے سے منع بھی کیا گیا۔ جیسے اصحاب الکہف جو ہیں، اس غار میں جانے والے نوجوان، ان کی تعداد کتنی تھی؟ وہ 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، 8 تھے، اور ان کے ساتھ جو کتا تھا وہ کتا کس نسل کا تھا؟ کیا وہ 8واں تھا، 7واں تھا؟ اور اس کے علاوہ دیگر تفصیلات۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ سب بیکار کی بحثیں ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرو، لیکن جو اصل بات ہے اس کی طرف غور کرنے کی تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الکہف میں ایک دوسرا واقعہ بیان کیا، اور یہ واقعہ ہے 2 انسانوں کا، 2 مردوں کا، کہ جو دونوں 2 باغات کے مالک تھے۔ ایک کے باغات کی تعداد بھی بہت تھی اور اس میں نعمتیں بھی بہت زیادہ تھیں، انگور کے پھل اور اس کے چاروں طرف کھجوروں کے پیڑ، اور اس کے درمیان میں جو ہے وہ کھیتیاں اور اس میں اناج کے کھیت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں چشمے اور نہریں، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ جبکہ دوسرا جو شخص تھا اس کے پاس جو باغ تھا وہ معمولی درجے کا تھا، اس میں کم چیزیں تھیں، لیکن یہ دوسرا آدمی یہ مومن تھا، اللہ کی ہر نعمت پر چاہے وہ کم ہے اس پر شکر بجا لاتا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا اور اس کا شکر ادا کرتا۔ یہ اپنے اس دوسرے بھائی کو، یعنی دوسرے باغ والے سے یہ اکثر کہا کرتا تھا کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی ان احسانات کو مانو اور اسے تسلیم کرو کہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور جب کبھی اپنے باغ میں جایا کرو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی تعریف ادا کرتے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دے رکھی ہے اس نعمت کو اللہ کے بندوں میں تقسیم بھی کیا کرو۔ اس طرح کی جب وہ نصیحت کرتا تو پہلا شخص جو مالدار تھا لیکن غرور کا شکار ہو گیا، بخل اور کنجوسی کا جو ہے وہ شکار ہو گیا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جناب یہ تو میں نے اپنی محنت سے اگایا ہے، میں نے اس پر کام کیا ہے، محنت کی ہے، تو اس وجہ سے مجھے کسی کا شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب نازل ہوا، اور ایسا عذاب کہ ایک ہوا چلی جس نے اس باغ کو بالکل جلا کے راکھ کر دیا۔ تو اور جب وہ جلا کے راکھ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں سمجھایا کہ دیکھو اللہ کی کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ جب عذاب نازل ہو گیا اور باغ جل کے راکھ ہو گیا، سارے کھیت کھلیان تباہ ہو گئے، تو اب اسے اس غلطی کا احساس ہوا، اور اس موقع پر وہ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ لیکن حقیقت میں یہ وہ پچھتانا ہے جو وقت کے گزر جانے کے بعد پچھتانا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس بنیاد پر تمام اہل ایمان سے اور تمام انسانوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے اور اس کا احساس کرنے کی کوشش کرو، اور جیسے ہی غلطی کا پتہ چل جائے تو پھر توبہ کرو، استغفار کرو اور اپنی غلطی سے باز آ جاؤ۔ لیکن جب اس کے نتیجے میں نقصان آ جائے گا، عذاب نازل ہو جائے گا، ناکامی مل جائے گی، تو پھر پچھتانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین ہے، توبہ کے لیے بھی
ایک طریقہ متعین ہے کہ جب تک وہ نعمت موجود ہے اور اس دوران اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہے اور غلطی کا احساس ہو گیا تو توبہ کر لی جائے، لیکن جب موت واقع ہونے لگے گی، فرشتہ نظر آنے لگے گا، یا جب عذاب نظر آنا شروع ہو جائے گا، یا عذاب آ چکے گا، تو پھر اس کے بعد نادم ہونا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کتاب کا دوبارہ ذکر کیا جو سابقہ آیات اور صورتوں میں بھی متعدد بار ذکر ہو چکا ہے جن کا، اور وہ کتاب ہے انسان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب۔ اس کی روزمرہ کی زندگی میں جو بھی وہ کرتا رہا، جو بھی وہ کہتا رہا، جو بھی وہ دیکھتا سنتا رہا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانوں کے اعمال کو درج کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب انسانوں کے سامنے کھول کر پیش کر دی جائے گی، اور جب وہ اپنی اس کتاب کو دیکھے گا تو حیران ہو کر اور حسرت کے انداز میں یہ کہے گا کہ کاش یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی، اور پھر کہا کہ یہ عجیب کتاب ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ کوئی چھوٹی بات نہ کوئی بڑی بات، سب کے سب اس کے اندر موجود ہے اور اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جان لو کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں کے باوجود کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سامعین اور ناظرین، ایک بنیادی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، وہ مختلف قسم کے سوالات جو شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈالتا رہتا ہے کہ فلاں کا حشر کیا ہوگا، فلاں کا انجام کیا ہوگا، کہیں ہمارے اعمال ضائع تو نہیں ہو جائیں گے، ان تمام سوالات اور الجھنوں کا ایک ہی جواب ہے کہ ہمارا رب ظالم نہیں ہے۔ جو ظالم نہیں ہے تو پھر نہ کسی کا حق مارا جائے گا اور نہ کسی کے حق کو ختم کیا جائے گا، بلکہ ہر ایک شخص کو جو بھی اس نے کیا ہے اس کا بدلہ اللہ رب العزت کی طرف سے عدل کی بنیاد پر یا فضل کی بنیاد پر اسے میسر آئے گا۔ یعنی کسی پر زیادتی تو کسی صورت میں نہیں ہوگی، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کسی کے نیک اعمال کو بلند درجہ عطا کر کے فضیلتوں سے ضرور نواز سکتا ہے اور اسے زیادہ ضرور عطا کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی، علم میں برکت کی اور باتوں کو جاننے کی، اسرار سے واقفیت کی، تو اللہ رب العزت نے ایک طریقہ اختیار کیا اور کہا کہ فلاں علاقے میں جاؤ، اور اس کی نشانی یہ بتائی کہ جب تم سفر پہ جاؤ گے تو اس دریا کے کنارے پہ تو ایک مقام ایسا آئے گا کہ جہاں وہ مچھلی جو تمہارے کھانے کے لیے تیار کی جا چکی ہے، جو تمہارے ساتھ ہوگی، وہ چپکے سے اس دریا میں زندہ ہو کے داخل ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے خادم کے ساتھ اس سفر پہ روانہ ہوئے اور ایک مقام پر آ کے کہا کہ ہم تھک گئے ہیں، لاؤ ہمارا کھانا لاؤ۔ تو اس خادم نے کہا کہ اچھا وہ تو فلاں مقام پر چپکے سے جو ہے وہ زندہ ہوئی اور دریا میں داخل ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو وہی جگہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے مجھے جانے کا حکم دیا ہے۔ وہاں آپ پہنچے تو وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غرض بیان کی، تو اس شخص کا نام کیا ہے اس کے بارے میں مفسرین مختلف آراء رکھتے ہیں، اگرچہ زیادہ تر تفسیروں میں اس شخص کا نام خضر رکھا گیا ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص جو راستے میں رہنمائی دینے والا ہو، ہماری اردو، فارسی، عربی اور دیگر زبانوں میں اس کے لیے خضر کا لفظ استعمال اب بھی محاورتاً کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا نام خضر ہی ہو، لیکن ایک صاحب علم کہ جسے اللہ تعالیٰ نے فضیلتوں سے نوازا تھا وہ وہاں موجود تھا۔ تو جناب خضر نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میں جو کچھ بھی کروں اس پر سوال نہیں کرنا، شرط یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں سوال نہیں کرتا۔ کچھ فاصلہ طے کیا تو ایک کشتی جا رہی تھی، تو اس شخص نے اس کشتی کو پکڑا اور اس کے اندر سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا حرکت کر دی، اچھی خاصی کشتی تھی اور آپ نے اس میں سوراخ کر دیا ہے۔ تو جناب خضر نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ چلتے رہو اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ کچھ اور فاصلہ طے کیا تو وہاں ایک بچہ موجود تھا، تو اس شخص نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو بہت پریشان ہو گئے کہ آپ نے ایک بالکل معصوم اور بے گناہ بچے کو قتل کر دیا ہے۔
تو وہ خضر کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں سوال کرنے سے منع کیا تھا، اس لیے خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو، وگرنہ راستہ بند کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام پھر چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک طویل مسافت طے کرنے کے بعد ایک بستی میں پہنچتے ہیں۔ بستی میں جب پہنچتے ہیں تو خوب تھک چکے تھے اور بھوک بھی لگی تھی، تو بستی والوں سے کہا کہ آپ ہماری کوئی خدمت کریں، ہمیں کھانا کھلائیں۔ بستی والے ایسے ناہنجار تھے کہ انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ اور وہ خضر جو ہیں ایک دیوار کے ساتھ قریب بیٹھ گئے سستانے کے لیے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیوار بس گرنا ہی چاہتی ہے۔ تو جناب خضر نے کہا کہ آؤ ہم دونوں مل کر اس دیوار کو دوبارہ سے بنا دیتے ہیں اور اس کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو بھوک لگی تھی، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے بنانے کی مزدوری طلب کر سکتے تھے، تو ہم اس مزدوری سے اپنا پیٹ بھر لیتے۔ تو جناب خضر فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان فراق ہے، یعنی اب ہم مزید سفر نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ تینوں کام کس لیے کیے، اور پھر اس کی تفصیل بتائی کہ وہ جو کشتی میں نے سوراخ کر دی تھی وہ در حقیقت ایک ایسے رخ پہ جا رہی تھی کہ جہاں کچھ فاصلے پر ایک ظالم بادشاہ مختلف قسم کی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا، تو میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس عیبدار کشتی کو حاصل نہ کر سکے اور جو اس کا مالک ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ وہ جو بچہ میں نے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر مجھے یہ خبر دی کہ یہ بچہ جو ہے یہ بڑا ہو کر بڑا ہی ناہنجار اور گستاخ بنے گا، اپنے والدین کے لیے مصیبت بن جائے گا، جبکہ اس کے والدین اچھے اور نیک آدمی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ جب کسی سے کوئی چیز چھینتا ہے تو پھر اس سے زیادہ بہتر کب عطا کرتا ہے اور کیسے عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں۔ اور وہ جو دیوار ہم نے بنائی ہے یہ در حقیقت 2 یتیموں کی دیوار تھی، اور ان یتیموں کا جو والد تھا یہ بڑا نیک آدمی اور اچھا آدمی تھا، اور اس دیوار کے نیچے اس والد نے اپنے بچوں کے لیے کوئی مال چھپا رکھا تھا، اور ہم نے دیوار اس لیے بنا دی تاکہ یہ بچے جوان ہو جائیں اور پھر اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا اور اس کی بنیاد پر انہیں وہ مال میسر آ جائے گا۔ تو یہ پوری تفصیل بتا کے اللہ کے اس بندے نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا کہ اللہ کے پاس جو علم ہے وہ یقیناً کامل ترین ہے، اور جو حکمتیں ہیں بس اس کی طرف سے جس بندے کو میسر آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے۔ اور بے شمار حکمتیں اس میں سے تلاش کی جا سکتی ہیں، اس پر غور کیا جائے تو یہ واقعہ حکمتوں سے بھرپور واقعہ ہے، اسے یقیناً پڑھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ پھر ایک تیسرا واقعہ سورہ کہف میں ہمیں میسر آتا ہے، یہ واقعہ ذوالقرنین کے بارے میں ہے۔ قرن عربی زبان میں 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک قرن کا معنی ہے صدی، اور دوسرا قرن کا معنی ہے سینگ، اور تیسرا قرن کا معنی ہے ایک طرف۔ تو تینوں معانی کسی نہ کسی طریقے سے منسوب کیے جا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جو وہ خود اور تاج استعمال کرتا تھا وہ 2 سینگوں والا ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2 صدیوں تک اس کی حکمرانی ہو، اور ہو سکتا ہے جس کی طرف زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ وہ اصل وجہ ہے کہ جو اس کے نام کا ذریعہ اور سبب بنا، یہ کہ اس واقعے میں اللہ رب العزت نے خود بیان کیا کہ یہ ذوالقرنین بادشاہ جو تھا اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا تھا اور بہت ساری صلاحیتیں اس کے پاس تھیں۔ ایک بار اس کو دنیا دیکھنے کا خیال پیدا ہوا اور اپنا لشکر لے کر وہ مشرق کی طرف روانہ ہو گیا، اور مشرق کی آخری حد تک کہ جہاں سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج برآمد ہو رہا ہے، اس حد تک پہنچ گیا، اور پھر اس کے بعد مغرب کا خیال آیا تو مغرب کی آخری حد تک جو ہے وہ اس بستی میں پہنچ گیا کہ جہاں اس کے بعد پانی تھا اور اس پانی میں سورج غروب ہو رہا تھا۔ یہ اس کیفیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پھر ایک ایسے مقام پہ پہنچے جناب ذوالقرنین کہ جہاں یاجوج ماجوج نام کی ایک قوم بستی تھی، اور وہاں پر کچھ اور لوگ بھی تھے کہ جو نسبتاً کمزور تھے، اور وہ یاجوج ماجوج کے
زیادتیوں اور ظلموں سے تنگ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے جناب ذوالقرنین سے یہ کہا کہ یہ یاجوج ماجوج جو پہاڑ کے اس دامن میں رہتے ہیں اور ہمارے درمیان میں یہ جو درہ ہے وہ اس میں سے نکل کر قتل و غارت گری اور فساد مچاتے ہیں، آپ ہمیں کسی طریقے سے ان سے محفوظ کر دیں۔ تو جناب ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ اچھا اس طرح کرو کہ تم بھی میری مدد کرو، اور وہ یہ ہے کہ لوہے کی لمبی لمبی اور بڑی جو تختیاں ہیں اور اس کے جو تخت ہیں وہ لاؤ اور یہاں پر جمع کرو، اور پھر آگ جلاؤ اور خوب اسے پگھلا کر بالکل پگھلا ہوا لوہا بنا دو، اور پھر جناب ذوالقرنین نے اس کے اندر اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت کی بنیاد پر تانبا اور پیتل نما کچھ چیزیں اس کے اندر ڈال دی، اور ایک انتہائی مضبوط قسم کی دیوار اس درے میں کھڑی کر دی۔ وہ درہ کتنا بڑا ہے، وہ درہ کس مقام پر ہے، اور اس دیوار کی کیفیت کیا ہے، اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں بتائی گئی۔ البتہ اتنا بتایا گیا کہ یہ دیوار اب اتنی مضبوط ہے کہ قرب قیامت تک وہ یاجوج ماجوج کے جو لوگ ہیں نہ وہ اس کو چڑھ سکتے ہیں نہ وہ اس کو توڑ سکتے ہیں۔ خود یاجوج ماجوج جو ہے یہ بھی ایک ایسی قوم کا تذکرہ ہے جس کی تفصیلات کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے اندازے لگا کر اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، لیکن ایک بات قرآن مجید نے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کی کہ جب قیامت قریب آ جائے گی اور اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوگا تو پھر یہ دیوار ٹوٹے گی اور یاجوج ماجوج ہر بلندی سے اچھلتے ہوئے اس زمین میں پھیل جائیں گے اور ایک بڑا فساد برپا ہوگا۔ اور پھر جناب مسیح علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ دیگر اس قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں تو اس کی تفصیلات نہیں ملتی، لیکن دیگر مقامات پر ہمیں اس کی کچھ تفصیلات ملتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ اس وقت دجال کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یاجوج ماجوج کے جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر پائے گا، اس کے اندر ایک ایسی وبا پھوٹے گی کہ جس وبا کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ وہ کس شکل کے ہوں گے، کس نوعیت کے ہوں گے یہ بھی زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ سارے کے سارے اس وبا کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر سورۃ الکہف کا آخری رکوع، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ پہلی 10 آیات اور آخری رکوع جو ہے اس کی تلاوت اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو وہ دجال کے فتنوں سے اور دیگر جو قرب قیامت کی آزمائشیں ہیں اس سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ اس سے سرفراز ہو سکتا ہے۔ اس آخری رکوع کو بطور خاص ہمیں یاد کر لینا چاہیے اور گاہے بگاہے اس کی تلاوت بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آخری رکوع کی پہلی بات جو ہمیں تعلیم فرمائی ہے اور وہ یہ کہ دنیا میں بہت ساری قومیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے غلط کاموں کے بارے میں اس وہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس غلط کام کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ ان کے لیے ذلت کی بات ہوگی، ناکامی کی بات ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کون ہے کہ جس کے اعمال بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے اور وہ ضائع ہو جائیں گے؟ وہ در حقیقت ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں کی جانے والی محنتوں کو صحیح طریقے سے نہ کیا اور وہ اپنے غلط کاموں کو صحیح سمجھتے رہے، اور بالآخر وہ سب کے سب ضائع ہو گئے۔ اور ان غلط کاموں میں سے ایک غلط کام یہ بھی تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو اور اللہ کی کتاب کو مذاق کا ذریعہ بنا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری بات یہ فرمائی کہ لوگوں اگر یہ تمام سمندر روشنائی بنا دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اس کی صفات کو لکھنے کی کوشش کی جائے تو سمندر ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں کبھی ختم نہ ہو جائیں۔ اور پھر آخری بات اس میں یہ بتائی گئی کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، اور یہاں تمہاری طرح سے مراد یہی ہے کہ جس طرح تم کھاتے پیتے ہو، جیسے تم چلتے پھرتے ہو، جیسے تم ایک انسانی شکل رکھتے ہو، اللہ رب العزت نے مجھے بھی ایسا ہی بنایا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں
یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے اور انسان تھے، لیکن فضیلتیں اپنی جگہ پر موجود تھیں، ان تمام فضیلتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جو سب سے بڑی فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سابقہ انبیاء کو دی گئی وہ یہ کہ انہیں اللہ نے اپنا کلام عطا کیا، اپنی وحی عطا کی، اور وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ وحی کی بنیاد ہے کہ وحی کی بنیاد یہ ہے کہ اے لوگو، تمہارا صرف ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ ہے، اس کے سوا تم کسی کو معبود نہ بناؤ۔ اور جو بھی اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے اور اللہ کی عبادت میں، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ تو گویا دو ہی بنیادی باتیں ہیں، ایک ایمان جو شرک سے بالکل پاک ہو، اور دوسرا اچھا کردار اور اچھے اعمال۔ ان دونوں کی بنیاد پر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نجات کا فیصلہ کیا جائے گا اور انسان جنتوں کے حقدار ہوں گے۔